خلیجی ممالک سے دوستی کے دعوے کرتے نہ تھکنے والے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی انتظامیہ شامی عوام کے قتل عام میں ملوث ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق بھارتی سرکار نے شامی صدر بشار الاسد کو اپوزیشن کے خلاف سپورٹ دیتے ہوئے بھارت سے زر خرید جنگجوؤں کو بھجوانے کی اجازت دیتے ہوئے تعاون فراہم کیا ہے، جبکہ کرایہ کے جنگجوؤں کے علاوہ دمشق میں واقع بھارتی سفارت خانے کی جانب سے اسدی فوج کی تکنیکی مدد کے لیے ماہرین بھی مہیا کیے ہیں۔ بھارتی سفارت خانہ شامی اپوزیشن کا مرکزی گروپ جیش الحر سمیت اسدی آمریت کے خلاف مزاحمت کرنے والی اسلام پسند تنظیموں کے خلاف دمشق حکومت کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ مصری نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے گزشتہ 40 برسوں سے شام پر مطلق العنان حکمرانی کے مزے لینے والے اسد خاندان سے پرانے مراسم ہیں۔ بھارتی حکومت نے 1982 میں حلب میں ہونے والے قتل عام میں بھی سفاک شامی صدر بشار الاسد کی معاونت کی تھی۔ بھارت کی جانب سے اسد خاندان کی حمایت رواں ہفتے اس وقت بے نقاب ہوئی جب دمشق میں بھارتی سفیر منموہن بانت نے سابق شامی قصائی حافظ الاسد کی قبر کی زیارت کے موقع پر سجدہ کر کے اسے پرسکون جگہ قرار دیا۔ بھارتی سفیر کے اس عمل پر سوشل میڈیا پر عرب صارفین نے اس کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ خاص طور پر خلیجی باشندوں نے اسے بھارت کی سفارتی منافقت اور دوغلی پالیسی سے تعبیر کیا۔ شامی لڑائی پر نظر رکھنے والے ایک تحقیقی ادارے کا کہنا ہے کہ بھارتی سفیر کا حافظ الاسد کی قبر پر جانا اور عقیدت کا اظہار کرنا بھارت کی جانب سے دمشق حکومت کو اپنے تعاون کی یقین دہانی کا اشارہ ہے۔ بشار الاسد نے پوری دنیا سے شیعہ جنگجو مدعو کرنے کے بعد اب بھارت سے کمک منگوانے کا فیصلہ کیا ہے، اگرچہ 2011 کے بعد سے متعدد میڈیا رپورٹوں میں بھارت سے اسدی حکومت کے لیے شیعہ جنگجوؤں کے جانے کی خبریں آ چکی ہیں۔ کشمیر کے مسلمانوں پر بھارتی مظالم ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ بھارت شام کی خون ریزی میں کود پڑا ہے۔ شیعہ حکمرانوں کی سفاکیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اہل سنت عوام کے خلاف قتل و غارت کے لیے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ امریکہ اور روس کی یہودی اور عیسائی سپر طاقتوں کے بعد اب بھارت کے ہندو بنیے کے سامنے ہاتھ پھیلا چکے ہیں اور مسلم دشمنی میں سرشار انتہا پسند ہندو مسلمانوں کے کشت و خون کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ شام کی مظلوم سنی عوام پر مظالم اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے 3 ایٹمی طاقتیں یکجا ہو چکی ہیں، لیکن اپنی بسار کوشش کے باوجود شام کی بہادر اور نڈر عوام کو سفاک قاتل بشار الاسد کے خلاف آواز بلند کرنے سے باز نہیں کر سکے۔ وصال اردو، حق کا راہی